بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی. وقال: فمن رغب عن سنتی فلیس منی. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، بلکہ یہ دنیا انسانوں کے لیے ہی بنی ہے، اور مختلف چیزیں اس دنیا میں ہیں جن سے انسان کی ضرورتیں وابستہ ہیں. انہی ضرورتوں میں سے ایک نکاح ہے کہ نکاح کے ذریعے سے ایک مرد اپنی خواہشات کی تکمیل حلال طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق کر سکتا ہے. قرآن کریم میں اس نکاح کا حکم بھی دیا گیا ہے. قرآن و حدیث میں اس نکاح کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں اور اس کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے. اور اس نکاح کو جو ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس کو عبادت قرار دیا گیا ہے. مسلمانوں کا مزاج یہ بنایا گیا ہے کہ یہ نکاح جو تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشی ہے، یہ صرف خوشی نہیں بلکہ یہ عبادت بھی ہے. ہم اس خوشی کے موقع پر، اس نکاح کے موقع پر اس کو عبادت سمجھنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں صرف خواہشات کی تکمیل کا نام نکاح ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جائز و ناجائز، حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پاتے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس نکاح کا حکم دیا، فضائل بیان کیے، وہاں اس نکاح کے طریقے کو بھی بیان فرمایا. سب سے پہلے تو اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ نکاح کے بغیر اگر کوئی شخص زندگی گزارنے کو عبادت سمجھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے. کوئی یہ کہے کہ میں اکیلے علیحدگی کی زندگی، الگ تھلگ رہنے کو پسند کرتا ہوں، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ کر دیا. لا رہبانیت فی الاسلام. کہ اگر یہ سوچ ہے کہ اکیلے رہ کر، الگ تلگ رہ کر، بچوں سے، بیوی سے کٹ کر، گھر والوں سے اور خاندانوں سے بچ کر میں کوئی اللہ کی عبادت کر کے کوئی اللہ کا زیادہ قرب حاصل کر لوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دروازہ ہی بند کر دیا. فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، ایسا کوئی طریقہ اسلام میں نہیں ہے. اللہ تک پہنچنے کا جو طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہ یہی ہے کہ انہی بیوی بچوں کے درمیان رہتے ہوئے، انہی کام اور کاروبار میں مصروف رہتے ہوئے، اپنوں اور غیروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ تک پہنچنا ہے. چنانچہ انبیاء علیہ السلام کی سنتیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی سنتیں جو مشہور ہیں،
ان میں یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نکاح کیا کرتے تھے. نکاح کے بغیر کوئی بھی نبی اپنی زندگی نہیں گزارتا. تمام انبیاء علیہ السلام نے نکاح کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، چند چیزیں ایسی ہیں وہ فرماتے ہیں جلدی کرو، نماز کا وقت ہو جائے تو فوت ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لو، قضا ہونے سے پہلے پڑھ لو. قرض ہے ادائیگی میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ حالت مقروض میں موت آ جائے. جنازہ تیار ہو جائے تو فوراً تدفین کرو، دیر نہ کرو. اور فرمایا کہ جب لڑکی لڑکا جوان ہو جائیں، جوانی کو عمر کو پہنچ جائیں، شادی کے قابل ہو جائیں، جلدی نکاح کر دو. تو یہ تعلیمات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم چلتا ہے کہ نکاح ایک عبادت ہے اور اس کو کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. دوسرا، اس کو کرنا کس طرح ہے؟ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ نکاح کیا جاتا ہے مال کو دیکھ کر. کچھ لوگ نکاح صرف مال کو دیکھ کر کرتے ہیں کہ مالدار گھرانہ ہے، بچہ خوش رہے گا، بچی خوش رہے گی. آپ نے فرمایا کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں حسن و جمال کو دیکھ کر. کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں خاندان اونچا خاندان ہے. آخر میں آپ نے فرمایا نکاح کرو دینداری کو دیکھ کر، اور آپ نے دعا بھی دی کہ کامیابی ہو اس نکاح پر جس کی بنیاد دینداری ہو. لیکن ہمارا معاشرہ اور ہماری سوچ اور والدین جب اپنے بچوں کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تلاش میں نکلتے ہیں تو جس چیز کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، کامیابی کا فیصلہ ہے، کامیابی کی بشارت ہے، دینداری کو پیچھے رکھ دیا جاتا ہے. دولت دیکھی جاتی ہے، ملازمت دیکھی جاتی ہے، عہدہ منصب دیکھا جاتا ہے، شہرت دیکھی جاتی ہے، تعلیم دیکھی جاتی ہے، گھر دیکھا جاتا ہے، ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اور سب کو دیکھنے سے انکار نہیں ہے، لیکن جو چیز سب سے پہلے دیکھنی چاہیے تھی دینداری، اس کو نہیں دیکھا جاتا. یہی وجہ ہے کہ یہ نکاح کی عبادت جو والدین اس پر بے تحاشا خرچ بھی کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھر بس جائیں، لیکن گھر کچھ ہی عرصے میں ٹوٹتے ہوئے دکھ رہے ہوتے ہیں، ناچاقیاں اور اختلافات دکھ رہے ہوتے ہیں، آپس میں ساتھ رہنا پسند نہیں کر رہے ہوتے. کیا وجہ تھی؟ سب کچھ تو دیکھا تھا، دولت بھی دیکھی تھی، منصب بھی دیکھا تھا، مال بھی دیکھا تھا، شہرت بھی دیکھی تھی، حسن و جمال بھی دیکھا تھا. کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں یہ گھر بس رہا؟ دینداری نہیں دیکھی تھی، شرافت نہیں دیکھی تھی، اخلاق اور کردار نہیں دیکھا تھا، سیرت اور صورت نہیں دیکھی تھی. ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کو 3 چیزیں نصیب ہو جائیں: آرام دہ گھر، سکون کا گھر جس میں سکون کی زندگی گزار سکے، اپنا گھر، آرام دہ سواری، اور آپ نے فرمایا کہ نیک بیوی جس کی زندگی میں آ جائے یہ بڑا خوش نصیب ہے. یہ نہیں کہا کہ مالدار بیوی، یہ نہیں کہا کہ حسین و جمیل بیوی، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ جس نکاح کی بنیاد حسن و جمال پر ہو. آپ نے فرمایا کہ بہت جلدی حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نکاح کی بنیاد مال پر ہو یہ عنقریب فقر و فاقے کو دیکھیں گے. جس نکاح کی بنیاد عزت پر ہو آپ نے فرمایا یہ ذلت کو دیکھیں گے. جس نکاح کی بنیاد اونچائی اونچا خاندان پر ہو آپ نے فرمایا پستی کو رسوائی کو دیکھیں گے. اور پھر آپ نے فرمایا حدیث کے آخر میں کہ جس نکاح کی بنیاد یہ ہو کہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، جائز طریقے سے اپنی خواہش کی تکمیل ہو رہی ہے، آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی، گناہوں سے بچ جاؤں گا، زنا اور بدکاری جیسے گناہ سے بچ جاؤں گا. جب یہ نکاح اس بنیاد پر کیا جاتا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں. تو ہر ایک کے ساتھ یہ نکاح کا معاملہ پیش آنا ہے. نوجوان ہے تو اس کا خود یہ معاملہ ہے، والدین ہیں تو بچوں کی ذمہ داری کو ان کو ادا کرنا ہے. لیکن یہ اس ذمہ داری کو
ادا تو کرتے ہیں، سارے لوازمات کو پورا کیا جاتا ہے، ہال بک کرانے کے لیے سال پہلے کوشش ہوں گی، کھانے کے لیے فکریں، ملاقاتوں کے لیے فکریں، دعوتوں کے لیے فکریں، لیکن اچھا گھرانہ، اچھی بچی، اچھا بچہ تلاش کرنے کی کوئی فکر نہیں ہوگی. جبکہ اصل فکر یہ تھی کہ میرا بچہ، اس کے رشتے میں کوئی اچھی بچی آ جائے جس سے اس کی نسل اچھی چل پڑے، میری بچی کسی اچھے کے گھر چلی جائے جہاں سے وہ دینداری کی زندگی گزار سکے. مالداری کا سکہ اونچا جا رہا ہے، یعنی ہمارا معیار تبدیل ہو گیا ہے کہ مالداری اور عہدہ اور منصب اور شہرت اور حسن جمال کو ہم اوپر رکھتے ہیں، اور جس چیز کو اوپر رکھنا چاہیے تھا اس کو نیچے رکھتے ہیں. دینداری، اچھے اخلاق، سیرت، کردار، ملن ساز، ہمدردی، خیر خواہی، برداشت، سب ختم. اکابرین اور بزرگان دین سے سنا کہ وہ نکاح چلتا ہی نہیں ہے جس لڑکے میں برداشت نہ ہو، جس کے اندر اخلاق نہ ہو، جس کا کردار صاف نہ ہو، جس کی زبان میں نرمی نہ ہو، چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو، وہ نکاح چلتا ہی نہیں ہے. چنانچہ اس عظیم کی ذمہ داری کو ادا کرتے وقت ہماری طرف سے بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں. بڑا تفصیلی مضمون ہے، تفصیلی ہدایات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہدایات کی روشنی میں اس عظیم ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ واقعہ کئی دفعہ سنا ہوگا. اس کے بہت سارے پہلو ہیں. گشت کر رہے تھے، ایک بچی کو اس کی ماں کہہ رہی تھی، وہ دودھ فروش لوگ تھے، دودھ بیچا کرتے تھے، دودھ کا کام تھا کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا لو. بیٹی اپنی ماں کو اس خیانت سے روک رہی ہے کہ ماں، امیر المؤمنین کا حکم ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی. ماں نے کہا کہ امیر المؤمنین کہاں دیکھ رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، اس وقت کون دیکھ رہا ہے؟ امیر المؤمنین کہاں، سو رہے ہوں گے. امیر المؤمنین گشت کر رہے تھے. تو بچی کہنے لگی، اماں امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المؤمنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس اللہ کے ڈر اور خوف سے تو ملاوٹ نہ کریں. حضرت عمر نے اس گھر پر نشانی لگا دی. رات کا وقت تھا. اگلے دن کے اجالے میں اپنی اہلیہ کو لے کر گئے. بچہ جوان تھا اور بچے کے لیے رشتہ دے دیا کہ یہ بچی، اس کو میں اپنے بہو بنانا چاہتا ہوں. ماں خوشی خوشی کہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، صحابی رسول، خلیفہ ثانی، مقام تھا، مرتبہ تھا حضرت عمر کا، خوشی خوشی اپنی بچی دے دی. یہ بچی جب گھر آئی تو حضرت عمر نے کہا، بیٹی تیری، میں تجھ سے کوئی اور خدمت تو نہیں لوں گا، لیکن ایک خدمت ہے تیرے ذمے، کہ جب میں صبح خلافت کے امور اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلوں گا نا، تو دروازے پر کھڑے ہو کر صرف اتنا کہہ دینا کہ عمر، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے. عمر، خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا، کسی کے منصب سے، عہدے سے مروب مت ہونا، یہ دیکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ اس بچی کی ذمہ داری لگائی تھی سسر نے، بہو کی ذمہ داری. ہمارے ہاں تو ہوتی روٹی پکا کر صبح ناشتہ دینا ہے، یہ کرنا ہے، یہ سارے کام بھی ہوتے ہیں اپنی جگہ، انکار نہیں ہے، نہ منع ہے. لیکن آپ سوچ دیکھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر دیکھیں کہ بچی میں کچھ اور نہیں دیکھا عمر نے کہ بڑے گھرانے کی بچی ہو، بڑا خاندان ہو، حسن و جمال ہو، شہرت ہو، میرا بیٹا ہے، اچھے کا نہیں. صرف کیا دیکھا اس بچی میں؟ دیانت داری کو دیکھا کہ یہ اللہ کا اس قدر خیال رکھنے والی ہے، بچے کا بھی خیال رکھے گی. تو اس طرح کی بہت ساری ہدایات ہیں. قرآن و احادیث کے مجموعے سے بہت ساری ہدایات ملتی ہیں. ان ہدایات کو سامنے رکھ کر یہ جو نکاح کی ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ جو بچی کا جوڑ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ جو دو گھرانے اور خاندان کو بسایا جا رہا ہوتا ہے، اس موقع پر ساری ہدایات جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ان کو خیال رکھنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے خوش رہیں، اور یہ گھر جو ہم بسا رہے ہیں یہ بسا رہے، یہ پودا جو ہم لگا رہے ہیں یہ پھلے پھولے،
اس سے اور پھل نکلیں، اس پودے میں کوئی شاخ خراب نہ ہو، اختلاف نہ آئے، جھگڑے نہ ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو خدا را جو ہدایات اللہ اور اس کے رسول نے اس عظیم عبادت کو پورا کرنے کے لیے دی ہیں، ان ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے اس ذمہ داری کو ادا کیا کریں، اس ذمہ داری کو ادا کیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ سب کچھ دیکھا، دین نہ دیکھا، اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہوں گے۔ میں اس موقع پر، نکاح کے موقع پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہم نکاح کے موقع پر سب کو راضی کر اس تقریب میں شامل کرتے ہیں۔ برسوں کے روٹھے ہوئے چاچا ملتے نہیں تھے، ماموں ملتے نہیں تھے، کوئی بھی ناراض تھا، ارے بچی کی خوشی کا موقع آ جائیں۔ سالوں کی ناراضگیاں ختم کر کے شادی میں شامل کیا جاتا ہے، خوشی میں، لیکن افسوس ہے کہ سب کو راضی کر شامل کیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اتنا توڑا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنی تقریب سے نکال دیا۔ اتنا اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی اور نافرمانی کے کام ہوتے ہیں اس موقع پر کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں اور سب کی رضامندی کو چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری کم فہمی اور دین سے دوری ہے، اور یہی ناکامی کی وجوہات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا